ایران میں بطور نبی مبعوث ہوئے جن کا نام ابراہیم زرتشت تھا. اور زرتشت آپ کو پتہ ہے جہاں سے مجوسیت جنم لیا، آپ سمجھتے ہیں وہاں زرتشت ایران کی ایک بہت بڑی ہستی ہیں. تو فرج اللہ زکی کہتے ہیں کہ وہ جو زرتشت تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے پھر ایک پورا صحیفہ کہا، ان پر نازل کیا گیا، انہوں نے پورا صحیفہ کہا جس میں بہت سارے حقائق تھے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی حقائق تھے، اور یہ بیان کیا تھا کہ عنقریب عرب میں ایک عظیم الشان نبی مبعوث ہوگا، اس کا پہلا 1000 سال اس کا دین دنیا پر راج کرے گا، اور دوسرے 1000 سال میں اس کے دین کی وہ شکل کر دی جائے گی کہ اگر اس دور کا کوئی بندہ اٹھ جائے تو وہ کہے یہ تو دین ہی نہیں جو ہم چھوڑ کر گئے. یہ کن کے بارے میں تھا؟ یہ رسول اللہ کے بارے میں تھا. اب ہم دوسرے 1000ویں میں ہیں جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا. تو اس طرح اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر تھیں. اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو کانٹراڈکشن ملتی ہے، ظاہر ہے تاریخ ہے، بہت پرانی ساری چیزیں ہیں، تو پھر جو محققین ہیں وہ ریفرنس کیسے کوٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے؟ دیکھیے 2 طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے کتابی، اب تک ہم نے جتنی بحث کی وہ ساری کتابی تھی. ٹھیک ہے. فرج اللہ زکی کہتے ہیں ان کی تحقیق کتابی نہیں ہے، علاقائی ہے. یہ خود اس علاقے میں جا کے انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے وہ کنواں دیکھا، میں نے وہ ہسٹری دیکھی، میں نے وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے دیکھے. آذربائیجان ٹھیک ہے نا، وہ کنواں موجود ہے آج بھی؟ کنواں موجود ہے. آذربائیجان سے پھر ایران کی طرف آتے ہوئے دیکھا، یعنی آثار موجود ہیں سارے کے سارے. تو تحقیق کی 2 طریقے کار ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اپنا تھیوریٹیکل تحقیق جس کا انحصار کتابوں پر ہوتا ہے، بالکل ٹھیک. اور ایک ہوتی ہے پریکٹیکل تحقیق جس کا انحصار انٹرویوز پر ہوتا ہے، وزٹ پر ہوتا ہے، فزیکل انوالومنٹ پر ہوتا ہے. تو یہ 2 طریقے کار ہیں. تو لوگ جب دونوں طریقوں سے جاتے ہیں تو ان کے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں، مگر قرآن کا جو بنیادی فوکس ہے وہ ہے حصول ہدایت پر دونوں صورتوں میں. بالکل صحیح. یعنی دونوں کا اتفاق ہے کہ قوم ہلاک ہوئی نبی کی نافرمانی پر، وہ کنویں میں آ کے ہلاک ہوئی یا نبی کو کنویں میں پھینک کر ہلاک ہوئی، قوم ہلاک ہوئی. بالکل اس پر اتفاق ہے، اور قرآن نے یہی کہا ہے کہ ہم نے تباہ کیا قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الراس کو. ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح ہے. اور آگے پھر ان کا جب جورسڈکشن میں ایران آیا تو وہاں پہ انہوں نے اہل ایران کو تبلیغ کی، اور وہاں پر پھر ان کے بہت سارے پیروکار بنے. بعد میں پھر سر ہر مذہب میں تبدیلیاں آتی ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گوتم بدھ صاحب کی جو تعلیمات ہیں، ان کا سلام صدارت تھا، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ موحد تھے، پکے توحید پرست. اور اب گردوارے میں دیکھیں ان کی قبر کو سجدے ہوتی ہیں، ان کی تصویروں کو ایون کے سجدے ہوتے ہیں. ایک ہسٹری کی کتاب میں میں نے پڑھا کہ جو حضرت یہ جو تھے نا زرتشت، ان کو آخری عمر میں ایک بیماری لگ گئی تھی، جس طرح بندہ بیمار ہوتا ہے، اور ان کا جسم کپ کپی تاری ہوتی تھی. تو اس وقت کے جو اطباء تھے، ڈاکٹر سے، انہوں نے کہا کہ ان کو آگ کے قریب رکھیں تاکہ ان کو آگ کی حرارت ملتی رہے. مجوسیت آگ کی پوجا کرتی ہے. چیز کیا ہوئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے جو رہنما تھے وہ آگ سے عقیدت رکھتے تھے. چیز آگے انٹرپریٹ کیسے ہو گئی، آپ دیکھیں. کچھ ہوتی ہے اور بن کچھ جاتی ہے. آپ نے ہندوؤں کے 7 جنم سنے ہوئے ہیں؟ بالکل سنے ہوئے ہیں. اسلام میں، قرآن میں اور تصوف کی کتابوں میں، اسلامی کتابوں میں ہے نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس ملہمہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ. 7 نفوس ہیں. تو کیا آپ کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ کہیں ایسا تو نہیں انہوں نے ہر نفس کو ایک جنم کی شکل لے لی ہے اور ادھر 7 جنم بنا دیا؟ زیادہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ ہوتے ہیں پہلے عالم ارواح میں، ایک وہاں پہ، ٹھیک ہے، پھر دنیا، ٹھیک ہے، پھر برزخ، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ حشر، اور پھر آگے جنت اور دوزخ. تو مجھے زیادہ یہ لگتا ہے کہ اس سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مختلف صورتیں ہیں نفوس کی نا جو قرآن نے بیان کی. ٹھیک ہے، اب انہوں نے اس صورت سے ایک جنم بنا لیا، انٹرپریٹیشن مختلف کر لی. ہندوازم کے بارے میں بھی تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ شاید کہیں پیچھے ڈیوائن ریلیجن اس کے تھا، جو شیپ نظر آتی ہے. بالکل کہا جاتا ہے، بہت پرانا جو ہے وہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رام جو تھے ان کے بارے میں علماء نے نبوت کا قول کیا. بعد میں تو تعلیمات سب کی بدل گئی نا. اور ہندو رائٹر کی میں نے کتاب پڑھی جس میں انہوں نے کہا کہ کالکی اوتار ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بالکل، کالکی اوتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں. میں آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ ایک ہندو میرے دوست تھے، اسکالر یونیورسٹی میں، ان کے ساتھ وہ کہتا ہے کون کہتا ہے ہم مشرک ہیں؟ کہتا ہم تو ایک خدا پر عبادت کرتے ہیں. ہاں، ہمارے مذہب میں اس بات کی اجازت ہے کہ اس کو ہم اس خدا کی بارگاہ میں مددگار کے طور پہ پیش کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آنا یہ ہاں. اب ایک اور بات ہے نا، اب یہاں سے ہمارے لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں جی وسیلہ بھی حرام ہے.
چونکہ وہ بت کو وسیلہ بنا رہے ہیں. ایسا نہیں, وسیلہ بنانا جائز ہے, وسیلہ کی عبادت کرنا کہ یہ وہاں تک پہنچائے گا یہ حرام ہے. مثلا آپ رسول اللہ کو وسیلہ بنائیں تو آپ حضور کی عبادت نہیں کر سکتے, سجدہ نہیں کر سکتے, بزرگوں کی عبادت نہیں کر سکتے, وسیلہ ایسے بنائیں. تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں صرف یہ فرق ہے کہ ہم وسیلہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تم اس کو شرک کہتے ہو, سمجھ آئیے نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ بات کلیئرٹی سے ہے کہ وہ جو آسمانوں پر رہتا ہے اصل خدا وہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوتار ہیں, یہ جو اپنا رام ہے وہ اس کے اوتار ہیں. تو اس طرح یہ سارے اس کے اوتار ہیں. اصحاب راس کا قرآن پاک میں دوسری جگہ جو ذکر ہے وہ کیا ہے اور کہاں پر ہے؟ دونوں جگہوں پہ جو اصحاب راس کا ذکر ہے وہ عاد اور سمود کے ساتھ جوڑ کے ذکر ہے. اور ان کی اس کے اوپر اسی طرح ذکر ہے کہ ہم نے جن قوموں کو تباہ کیا ان میں عاد بھی ہے, سمود بھی اور اصحاب راس بھی. لیکن اس کی تفصیلات قرآن میں جیسا کہ میں نے عرض کی نہیں ہے, مفسرین نے اس کی تفصیلات بیان کی ہے. اچھا, اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ اصحاب راس کا جو کنواں تھا, ٹھیک ہے نا, اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ وہ جو تھا آذربائیجان, امام ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں, آذربائیجان میں ایک شہر ہے کفتان, کفکان بھی بعضوں نے اس کو پڑھا ہے. اس کے قریب یہ لوگ رہا کرتے تھے اور اسی میں وہ کنواں تھا جس میں انہوں نے اپنے نبی کو, جس سے پہلے وہ پانی اور سارے معاملات چلاتے تھے, اسی میں انہوں نے اس نبی کو ہلاک کر کے شہید کر کے پھینکا تھا. اچھا, اب عذاب کی ایک صورت, عذاب ان پر بڑا گریجول آیا. اچھا, سب سے پہلے فوری نہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ نے یعنی تڑپا کے عذاب ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں خشک کر دیا نبی کے جانے کے بعد, اور سارا سروائیول اسی کنویں پر. پانی تھا ہی نہیں, آئے اسی لیے تھے کہ یہاں پانی ہے. ہاں, ریگزاروں میں اب پانی پینے کے لیے میلوں کون جائے, تو پیاس اور بھوک سے تڑپتے تھے. اس کے بعد پھر چیخ, اور اس کے بعد پھر زلزلہ, اور اس کے بعد پھر پوری کی پوری قوم کی تباہی ہو گئی. سمجھ آئی؟ بالکل. تو نافرمانی جو ہے یہ ہمیں اصحاب راس سے ایک نتیجہ جو نکلتا ہے نا سر, اور جس کو ہم نے اب اس کو اپنی سوسائٹی سے لنک کرتے ہیں پورے واقعے کو, چونکہ قرآن میں ہے تو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تو ہے. بالکل ایسے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی سر بہت ساری اپرچونٹیز, ایسی بہت ساری روشنیاں, واقعات ہمارے سامنے بھی آتے ہیں مگر ہم ان کو لائٹ لے لیتے ہیں. دیکھیں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے, ان کے بڑوں نے دیکھا کہ کیسے حضرت صالح کے مخالفین تباہ ہوئے, وہ کام انہوں نے خود کر دیا. ٹھیک ہے, یہ دنیا ایک سٹیج ڈرامہ ہے. اس دنیا کو دیکھنے کے اپنا اسامہ بھائی دو طریقے ہیں. ایک کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا, ایک انسان کی آنکھ سے دیکھنا. فرق ہے نا؟ بالکل. کیا فرق ہے سر؟ کیمرہ دیکھ رہا ہے مجھے لیکن عبرت نہیں پکڑ رہا. واہ 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 واہ. ہم نے دیکھنا ہے اور اس سے عبرت پکڑنی ہے. یہ انسان اور کیمرے میں دیکھنے میں فرق ہونا چاہیے. میں تو ڈاکٹر صاحب اس وقت, جب سے میں نے آپ کی گفتگو آپ نے آغاز سے ہی شروع کیا, تو اس وقت اس پریشانی میں مبتلا ہوں کہ خاموشی کتنا بڑا گناہ ہے. چلیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اگر کچھ برائی ہو رہی ہے تو اس کو ہاتھ سے روکیں. اچھا, اس کے بارے میں مختلف علماء کا اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہے کہ وہ آج کے دور میں حکومتیں کرنے کے کام ہے. ڈو یو اگری کہ ہم وہ ہاتھ سے, یعنی بہت سے ایسے واقعات بھی ہوگا جس میں لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا. دوسرا یہ ہے کہ ہم زبان سے روکیں. یہ تو آپ کے میرے ہاتھ میں ہے, سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. ہم تو تیسرے درجے پہ بھی نہیں ہے کہ ہم دل میں برا جانیں. ہم تو اس میں بھی برے کو برا نہیں جان رہے. ہمارے فیکٹرز بدل گئے ہیں, یعنی اچھائی برائی کو جاننے کے فیکٹرز بدل گئے ہیں. کوئی مشہور ہے, کوئی پیسے والا ہے, کوئی پاور والا ہے, تو ہم تو اس کو دل میں برا نہیں جان رہے اگر وہ برائی پہ ہے. تو ویسے نہ تو مشہور ہونا بری بات ہے, نہ پیسے کمانا بری بات ہے, نہ پاور لینا بری بات ہے, لیکن اگر وہ کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کی وہ چیزیں دب جاتی ہیں, اس کی وہ برائی دب جاتی ہے, اس کا سٹیٹس اور وہ باقی چیزیں اوپر آ جاتی ہیں. سر, اچھائی اور برائی اس وقت تک معنی رکھتی ہے جب تک آپ اپنے آپ کو مفادات کے عوض بیچ نہیں دیتے. پھر آپ رائے رکھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. جب مفادات ہی اصول بن جائیں اور ہر شے اصولوں پر تولنے کے بجائے مفادات پر تلنے لگے کہ کس سے کتنا مفاد ہے, تو پھر یہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں. پھر ان معاملات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. آپ میدان کربلا کو دیکھتے ہیں ذرا, کون نہیں, امام حسین ایسا خطبے ہیں بندے کا دل چر جاتا ہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں؟ کیا کوئی اس بات کا اقرار کر سکتا ہے کہ اس وقت زمین پر کسی رسول کا نواسا اور بیٹا موجود نہیں ہے سوائے میرے؟
تم میں سے کوئی اس بات کا اقرار کر سکتا ہے کہ میں نے کسی پر ظلم کیا تم بدلہ لینے آئے ہو؟ تم میں سے کوئی اس بات کا اقرار کر سکتا ہے کہ میں نے تمہاری کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے کہ تم اب میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے آئے ہو؟ تم میں سے کوئی اقرار کر سکتا ہے کہ میں نے کسی کا خون بہایا تم مجھ سے قصاص لینے آئے ہو؟ یہ ضمیر جگانے کے لیے یہ کلمات تھے. مگر دوسری طرف کیا تھا؟ اصول نہیں تھا، مفاد تھا. مفاد کیا تھا؟ دو طرح کے لوگ تھے جو امام حسین کے سامنے آئے. ایک وہ جن کے ضمیر بک چکے تھے، ایک وہ جن میں ضمیر موجود تھا مگر وہ اتنا پاورفل نہیں تھا کہ حق کا ساتھ دے سکے. وہ کمپرومائز کر کے آیا تھا کہ مجھے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان بچانی ہے. سمجھے؟ اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی ترجیح حق ہے یا اپنا آپ بچانا ہے. یہ فیصلہ کر رہا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے. اس کو رائے عزیمت اور رائے رخصت کہتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور حضور نے فرمایا تھا کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا تو رائے رخصت پر عمل کرنے والے بڑھ جائیں گے، احادیث کا مفہوم. تو اب دیکھیں ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے اور ایسا بنتا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ سر باطل ہی غلط بولنا ہی حکمت سمجھی جائے گی، جھوٹ ہی سچ سمجھا جائے گا، کمپرومائز ہی وزڈم سمجھی جائے گی. اور ہم اس دور کے آغاز میں کھڑے ہیں. ہو چکا. ہاں جی، کہ اگلی نسلوں کے ہاں، ہم سے پچھلی نسلوں کے ہاں وہ بھوکے مر جاتے تھے، اصول پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. بالکل ہم پل صراط پہ کھڑے ہیں کہ کبھی ادھر ہیں اور کبھی ادھر ہیں، لیکن اگلی نسلوں کا معاملہ اور مختلف اور مشکل ہوتا ہے.